سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم منحوس القوم 9 مئی کو رو رہے ہیں، لیکن ہم 9 مئی کی وجوہات تلاش نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے، عوام یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو کس نے حوصلہ دیا؟ یہ ڈنڈے لے کر نکلیں اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر کے پورا گھر برباد کر دیں۔ یہ جی ایچ کیو پر حملہ آور ہو جائے، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ لگا دیں، پشاور پر حملہ کر دیں، سرگودا میں یادگار شہداء توڑ دیں، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوات ٹول پلازا، کراچی کی رینجرز چوکی جلا دیں، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کر دیں، عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں بھی جلا دیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ انہیں یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا۔ یہ جانتے تھے ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو عمران خان کے جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں باہر نکال لیں گے، ہمیں ایم پی اے اور ایم این اے کے ٹکٹ بھی دیں گے۔ لہٰذا یہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا، ان کی یہ سوچ غلط نہیں۔ ریاست نے جب دوسری جماعتوں کو معاف کر دیا، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر پی ٹی آئی یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کے نقصان کو عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں، ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کا قتل بھی معاف کر دے، تو پھر لوگ ڈی آئی جی رینک کے افسروں کو کیوں نہ مارے؟ یہ پولیس وینز کو آگ کیوں نہ لگائیں؟ ایتی کی ایمبولینس کو کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں، ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے، ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ توڑ دے گی، اور جس نے کسی ریاستی یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا، وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا۔ جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ آپ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی مثال لے لیں۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کرایا، یہ ہو گیا۔ اسامہ بن لادن اس کے بعد غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، اس تلاش میں $4 بلین بھی خرچ ہوئے، سینکڑوں لوگ بھی استعمال ہوئے، مگر امریکہ نے بلا کر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ٹریس کیا۔ 2 مئی 2011 کو اسے گولی مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ امریکہ کو اس کے لیے 10 سال صبر بھی کرنا پڑا اور جستجو بھی۔ اسامہ بن لادن کی اس مثال نے ثابت کر دیا، آپ امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مگر آپ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ امریکہ آپ کو پاتال سے بھی تلاش کر کے لائے گا اور سزا دے گا۔ دنیا میں سزا کا چھوٹا یا بڑا ہونا اہم نہیں ہوتا، سزا کا قطعی ہونا اہم ہوتا ہے۔ آپ بے شک چوری کی سزا 6 بار پھانسی رکھ دیں، لیکن اگر مجرم، جج اور پولیس کو سزا کا یقین نہیں ہوگا، جرم ہوتا رہے گا، مجرم بھی بڑھتے رہیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ بے شک معمولی سزا دیں، مگر وہ سزا مکمل ہونی چاہیے۔ مجرم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر میں نے جرم کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں پاتال میں بھی چھپ گیا تو بھی حکومت مجھے کھود کر نکال لے گی، اور پھر عدالت اور جیل میرا مقدر ہوگی۔ میں اکثر ہندوستان کے بادشاہ علاء الدین خلجی کی مثال دیتا ہوں۔ وہ چوری کے معاملے میں بہت سخت تھا، اس کے دور میں چوری کی سزا موت ہوتی تھی۔ وہ چور پکڑتا تھا، اسے سرے عام پھانسی چڑھا دیتا تھا، اس کی لاش پورا سال لٹکتی رہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا ہم نے اگر چوری کی تو وہ قبر سے نکل کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق میں ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن ان کا ترہ امتیاز انصاف تھا۔ شاید اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ عدل فاروقی لکھا جاتا ہے۔ آپ کا کمال تھا، آپ کے دور میں کوئی شخص جرم کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، خواہ وہ آپ کا اپنا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قاہرہ سے پکڑ کر لایا جاتا۔ خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کوڑے مارتا تھا۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ کی سرحد پر کھڑے ایک گڈریے نے اعلان کر دیا، والی مدینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اطلاع کا سورس پوچھا تو اس نے چلا کر کہا، آج جنگلی بھیڑیا میری ایک بھیڑ اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ حرکت حضرت عمر فاروق کی حیات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا۔
جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں مگر جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے، کیونکہ مجرم جانتے ہیں اول مجھے نظام انصاف پکڑ نہیں سکتا، اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو بھی ہم بچ جائیں گے، ہم بڑا وکیل کر لیں گے، وہ نہ ملا تو جج صاحب کر لیں گے، اگر یہ داؤ بھی نہ چلا تو ہماری حکومت آئے گی، ہمیں NRO مل جائے گا، یوں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہے ہمارا اصل المیہ۔ آپ یہاں پر برطانیہ کی مثال دیکھ لیں۔ شیرون پولیس کانسٹیبل تھی، برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں کام کرتی تھی۔ 18 نومبر 2005 کو مورلی اسٹریٹ کے ایک ٹریول ایجنٹ کا ایمرجنسی الارم بجا۔ شیرون اپنی کولیگ ٹریسا کے ساتھ ٹریول ایجنٹ کے آفس کے سامنے پہنچی۔ اندر موجود لوگوں کو وارننگ دے دی گئی، اندر موجود مجرموں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ برطانیہ میں ہتھیار نہیں ہوتے، لہٰذا پولیس اہلکار عموماً تیاری کے بغیر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ شیرون اور ٹریسا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ توقع کے برخلاف فائرنگ شروع ہوئی، دونوں شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس آئی، دونوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا، مگر شیرون جاں بر نہ ہو سکی جبکہ ٹریسا کی جان بچ گئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک پاکستانی پیرادتہ خان بھی شامل تھا، یہ فوری طور پر فرار ہوا، پاکستان آ گیا۔ پیرادتہ 7 رکنی گینگ کے ساتھ ڈکیتی کے لیے ٹریول ایجنٹ کے دفتر میں داخل ہوا۔ دفتر میں سیکورٹی الارم لگا ہوا تھا، وہ بج گیا، پولیس پہنچ گئی۔ پیرادتہ کے پاس ریوالور تھا، اس نے فائرنگ کر دی، یہ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باقی 6 ملزم پکڑے گئے۔ پیرادتہ کا پیچھا شروع ہو گیا، پیرادتہ پاکستان میں آ کر چھپ گیا۔ برطانوی حکومت نے اس کی اطلاع پر 20,000 پاؤنڈ انعام بھی رکھ دیا۔ پاکستان میں موجود اپنے سفارت خانے کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ برطانیہ کو پیرادتہ کو تلاش کرنے میں 15 سال لگ گئے، اس پر بے تحاشا رقم بھی خرچ ہوئی، افرادی قوت بھی لگی، مگر یہ لوگ 2020 میں پیرادتہ تک پہنچ گئے۔ یوں اسلام آباد پولیس نے برطانیہ کی اطلاعات اور مدد سے 2020 میں اسے گرفتار کر لیا، مجرم گرفتار ہو گیا، مگر یہاں ایک اور نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا ایگریمنٹ مکمل نہیں ہوا تھا۔ برطانیہ کو یہ ایگریمنٹ کرنے میں 2.5 سال لگ گئے، یہاں تک کہ 11 اپریل 2023 کو برطانیہ کی پولیس اسلام آباد آئی۔ یہ ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لندن لے گئی، اسے اسی تھانے کی حوالات میں بند کر دیا جس کی کانسٹیبل کو اس نے 17 سال قبل گولی ماری تھی۔ پیرادتہ کی عمر اس وقت 74 سال ہے، یہ ریاستی ریٹ کی تازہ ترین مثال ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے آپ کسی زندہ ملک میں جرم تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ جرم کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ریاست آپ کو دنیا کے آخری کونے سے بھی تلاش کر کے لائے گی اور آپ کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گی، خواہ اس کے لیے اسے کتنی محنت اور سرمایہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔